بزرگوں، حضرات اساتذہ کرام اور میرے عزیز طلبہ، میرا ذہن ہر قسم کے موضوع سے خالی تھا. بس اتنا ہی تھا ذہن میں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے میں اسے عرض کر دوں گا. لیکن ابھی جو ان بچوں نے تلاوت کی ہے اور آخری سورت جو سورہ والناس ہے، اس سے میرا ذہن منتقل ہوا اور میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے وہ باتیں عرض کر دوں جس سے عام طور پر ہم ناواقف ہیں. شیطان کو تو سب جانتے ہیں، ہم سب شیطان سے واقف ہیں. ابلیس کو بھی جانتے ہیں جو ان تمام شیطانوں کا سردار ہے، اور وہ قصے بھی ہم نے سن رکھے ہیں جو ابلیس کے سلسلے میں قرآن کریم میں آئے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی سزا میں اسے راندہ درگاہ کیا گیا ہے. وہ قصے بھی ہم نے سن رکھے ہیں. لیکن میں قرآن کریم کی وہ باتیں کہ جو بار بار اس نے مختلف مقامات پر بیان فرمائی ہیں آپ کے سامنے مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں. اس میں تو کسی کو شک نہیں، کوئی مومن اس میں ذرا سا بھی شبہ نہیں کر سکتا کہ انسان کا دشمن شیطان ہے، ازلی دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ جس نے اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا. ورنہ عام طور پر جو دشمن ہوتا ہے وہ اعلان کم کرتا ہے. اس نے اعلان کیا، برملا اعلان کیا، اور تمام ذریت آدم کی دشمنی کا اعلان کیا، جس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو دشمن انسان قرار دیا اور فرمایا کہ ان الشیطان عدو لکم، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو، حضرات اہل علم سے یہ نکتہ پوشیدہ نہ ہوگا کہ یہاں لکم کو مقدم کیا ہے اور عدو کو مؤخر کیا ہے، جس سے دو فائدے حاصل ہوئے. ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوا کہ وہ دشمن ہے صرف انسان کا. دوسرا فائدہ یہ حاصل ہو کہ خصوصیت سے اس کی دشمنی ہے. تو انسان کا دشمن ہے شیطان. قرآن کریم فرما رہا ہے فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو اور دشمن بنائے رکھو. اس لیے کہ جو دشمن ہوتا ہے اس سے دشمنی لامحالہ فطری بات ہے، ہو جاتی ہے. شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے اس سے دشمنی رکھو. دشمنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بات پر عمل نہ کرو اور اس کے وسوسوں کی طرف توجہ نہ دو، اور جو کچھ وہ نافرمانیاں اور گناہوں کا حکم دیتا ہے اس کو بالکل پس پشت ڈال دو. بہرحال یہ دشمن ہے.
اور ایسا دشمن ہے کہ جو نظر نہیں آتا۔ کیا ہم میں سے کسی نے شیطان کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا؟ شیطان نظر نہیں آتا، چھپا دشمن ہے، مارے آستین ہے، ایسا دشمن ہے کہ جو ہر وقت انسان پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، کہ جب بھی موقع مل جائے انسان پر حملہ کر بیٹھے۔ ایسا بدترین دشمن ہے، دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، جو وقت بھی ہو، یہ کسی وقت غافل نہیں۔ اپنی دشمنی کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے جس طرف سے بھی موقع ملے گا انسان پر حملہ کرنے کا، حملہ کر دوں گا۔ چنانچہ جب اس کو راندہ درگاہ کیا جا رہا تھا، اس وقت اس نے قسم کھائی، فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ قسم ہے اس بات کی کہ جو آپ نے مجھے اغوا کر دیا، بہکا اور مجھے راندہ درگاہ کر دیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں بھی انسان کے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، انسان کے لیے جو صراط مستقیم اللہ تعالیٰ تجویز کریں گے، میں اس پر بیٹھ جاؤں گا، یعنی ایسا بیٹھوں گا کہ انسان کو اس طرف آنے نہیں دوں گا۔ اور کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور میں ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا۔ کس کس جانب سے؟ سامنے سے، پیچھے سے، داہنی طرف سے، بائیں طرف سے، چاروں جانب سے حملہ کروں گا۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ جب کسی پر چاروں جانب سے حملہ ہو اور اس نے خود اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کیا ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا وہ محفوظ رہ جائے گا ان حملوں سے؟ کیا اس کی جان بچ جائے گی؟ یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ جب چاروں طرف سے حملہ ہو رہا ہے کسی شخص پر، اور دشمن بھی ایسا کٹر دشمن ہے اور ایسا سخت قسم کا دشمن ہے کہ اس سے زیادہ دشمنی کسی کے اندر ہے ہی نہیں، تو کیا وہ محفوظ رہ جائے گا اس کے حملوں سے؟ اعلان کر دیا اس نے کہ اس ذریت آدم پر میں حملہ آور ہوں گا، خوب حملے کروں گا، چاروں طرف سے حملے کروں گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر انسان تیرے شکر گزار بندے نہ ہوں گے بلکہ کفر کرنے والے ہوں گے، اکثر کو کافر بنا کر چھوڑوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ کافروں کی تعداد زیادہ رہی ہے، ہمیشہ دور اول سے لے کر جب سے کہ یہ شریعت نازل ہونا شروع ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے، اس وقت سے لے کر آج تک پوری تاریخ کا مطالعہ آپ کر جائیے، کافروں کی تعداد زیادہ ملے گی، اس لیے کہ یہ دشمن بیٹھا ہوا ہے صراط مستقیم پر، یہ لوگوں کو ادھر آنے سے روک رہا ہے اور ان پر چاروں طرف سے حملے کر رہا ہے، اس لیے اس کے حملوں سے متاثر ہو کر اور اس کے حملوں سے زخمی ہو کر لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، صراط مستقیم پر آنے کی ہمت نہیں کرتے۔
ہاں ایمان والے کرتے ہیں، جس کا ذکر اس نے بعد میں کیا ہے. تو ایسا دشمن ہے، نظر نہیں آتا، چاروں طرف سے حملے کرنے والا ہے، اور کسی بھی لمحے یہ غافل نہیں ہے، ایک لمحے بھی غافل نہیں ہے اپنی اس ڈیوٹی سے کہ انسان کو بہکائے اور اس کو راہ راست سے اور صراط مستقیم سے ہٹائے. غافل نہیں. حملے اس کے جسم انسانی پر نہیں ہے. چنانچہ یہ حملہ آپ کے بازو پر نہیں کرے گا، ہاتھ پر نہیں کرے گا، سینے پر نہیں کرے گا، ٹانگوں پر نہیں کرے گا، پیٹ پر نہیں کرے گا. جسم انسانی اس کا ہدف نہیں ہے. اس کے حملوں کا نشانہ جو ہے وہ کچھ اور ہے، جس کو میں ابھی عرض کروں گا. اس کے حملوں کا نشانہ یہ ہمارا بدن نہیں. کسی کی آنکھ نہیں پھوڑے گا، کسی کی ناک نہیں توڑے گا، کسی کی زبان نہیں کاٹے گا، کسی کے پیٹ میں چھرا نہیں مارے گا، کسی کے گولی نہیں مارے گا. جسم تو ایسی رہے گا. یہ جسم کا دشمن نہیں، اس لیے کہ جسم چند روزہ ہے. ایک مدت پر جا کر یہ ختم ہو جائے گا. جو اس کی مدت اللہ نے مقرر کر دی ہے، یہ جسم ختم ہو جائے گا. وہ ایسی چیزوں پر حملہ نہیں کرتا جو فانی ہو. ہمارا جسم فنا ہونے والا ہے، اس لیے یہ اس کے حملے کا ہدف نہیں. اس کے حملے کا ہدف ہے انسان کا قلب اور ایمان، جو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن وہ اس کے سامنے ہے. حدیث شریف میں آیا اور امام عینی نے بھی اس کو لکھا ہے. ایک واقعہ چلتے چلتے عرض کر دوں کہ دیکھیے کہاں پر حملہ کرتا ہے. غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے یا حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہے. ظاہر یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز ہے، جو اپنے زمانے کے بہت اونچے درجے کے اولیاء میں سے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ شیطان کس طریقے سے حملہ کرتا ہے دل کے اوپر، یہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. ان کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور صورت اب ان کی یہ ہوئی کہ ان کو اپنا پورا بدن شیشے کی طرح شفاف نظر آنے لگا. جو کچھ اندر تھا، جو کچھ پیچھے تھا، جو کچھ آگے تھا، وہ شیشے کی طرح سب نظر آ رہا ہے. انہوں نے دیکھا اچانک ایک مینڈک کی طرح جانور آیا، جس کے منہ میں لمبی سونڈ تھی، جیسے مچھر کے ہوتی ہے ایسی سونڈ تھی. وہ پشت پر بیٹھا، بالکل قلب کے بالمقابل پشت کا جو حصہ ہے وہاں جا کر بیٹھ گیا. وہاں سے اس نے اپنی سونڈ اندر داخل کی اور دل کے اندر، قلب کے اندر ڈال دی. بیچارے کو کچھ بھی پتہ نہ چلا، تکلیف کا کسی بھی قسم کی ایذا اور تکلیف محسوس نہیں. حالانکہ اگر مچھر ذرا سا کاٹ لے تو اس کی بھی جلن ہوتی، لیکن ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں. چنانچہ جب سونڈ اندر داخل ہو گئی دل کے اندر، تو اب اس نے غٹ 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 کر کے اپنے وساوس، شکوک و شبہات ڈالنا شروع کی. جب ان کی یہ کیفیت ہوئی تو انہوں نے فوراً اللہ کا ذکر کیا، ذکر اللہ میں مشغول ہوئے. جیسا ہی اللہ کا نام لیا، ایک دم انہوں نے سونڈ نکالی اور بھگ گئی. حملہ کہاں کیا اس نے؟ اب آج اس سے فیصلہ کر لیجیے. اس نے حملہ کیا ہے دل کے اوپر، اس نے حملہ کیا ہے قلب کے اوپر،
اور اس قلب کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے حملوں کا ہدف ہمارا یہ بدن نہیں، اس کے حملوں کا ہدف ہے وہ جو میں نے عرض کیا، حملے ایسے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ دشمن اگر سامنے ہو تو مقابلہ آسان ہے، شکست ہو یا فتح ہو یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مقابلہ آسان ہے۔ اس کے وار اگر ہمیں نظر آتے ہوں ان سے حفاظت اور بچاؤ آسان ہے، لیکن جب دشمن چھپا ہوا نظر نہ آتا ہو، پھر وہ حملہ آور بھی ہو اور ہر وقت حملے کے لیے حملے کا منتظر ہو کہ ذرا سی غفلت ہو اور وہ حملہ کر دے، اس سے بچاؤ بڑا مشکل ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے جا بجا اس کے حملوں کا ذکر کیا اور ان حملوں سے بچاؤ کا طریقہ بھی بیان کیا۔ قرآن کریم کا علم رکھنے والے حضرات علماء کرام، جن کے میں قدموں کی خاک کی برابر بھی نہیں، اور وہ یہاں اس مجلس میں موجود ہیں، وہ اس حقیقت کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ شاید ہی کوئی سپارہ ایسا ملے جس میں شیطان کا ذکر نہ ہو اور اس کے حملوں کا ذکر نہ ہو۔ شاید ہی کوئی ایسی صورت ہو، بڑی صورت، چھوٹی ہو تو چھوڑیے، بڑی صورت کوئی ایسی ہو کہ جس میں شیطان اور اس کے حملوں کا ذکر نہ ہو اور پھر اس سے بچاؤ کا ذکر نہ ہو۔ اب گویا اللہ تعالی نے شیطان کے حملوں کو بھی بیان کر دیا قرآن کریم میں کہ وہ اس انداز سے حملہ کرے گا، اور طریقہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت نے کہ اس کے حملوں سے بچنا چاہتے ہو تو یہ طریقہ ہوگا۔ ایک دو مثالیں دیے دیتا ہوں۔ قرآن کریم ایک جگہ فرما رہا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اس کے حملے بھی بیان کیے، اس کا توڑ بھی بیان کیے۔ فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈرائے گا فقر و فاقے سے۔ ابھی اس کی تشریح عرض کروں گا جو اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں ڈالیں گے۔ تمہیں ڈرائے گا فقر و فاقے سے، ایک حملہ اس کا ہے، اور تمہیں حکم دے گا فحاشی کا اور بے حیائی کا، دوسرا حملہ۔ یہ دو حملے قرآن کریم نے اس آیت میں بیان کیے۔ ایک حملہ تو یہ کہ تمہیں فقر و فاقے سے ڈرائے گا کہ پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا، لہذا ابھی مال حرام لے لو جتنا لے سکتے ہو، پتہ نہیں کل کو کرسی رہے یا نہ رہے، اس لیے ابھی اپنی تجوری بھر لو جتنی بھر سکتے ہو، حلال سے حرام سے لوگوں کا مال مار کر ان کو ڈرا دھمکا کر اور ان کو جیلوں میں بند کر کے اور ان کو ہر طریقے سے اذیت دے کر مال لے لو، معلوم نہیں کل کو کیا ہو۔ کیوں صاحب، کیا یہ صورت نہیں ہے؟ آج جو رشوت کا زور ہے، آج جو سود کا زور ہے، آج جو دوسروں کے مال کو ہضم کر لینے کا طریقہ رائج ہے، ذرا ان کے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیے اور ان کے ذہنوں کو آپ ذہنوں میں جھانک کر دیکھیے، پتہ چل جائے گا کہ ان کی نظر میں یہی بات ہے کہ کل کو ہم کیا کریں گے۔ اس لیے خوب جمع کر لو۔ ہمارے بچے کیا کریں گے ہمارے بعد، ہمارے گھر والے ہمارے بعد کیسے زندگی گزاریں گے، اس لیے ابھی سب کچھ جمع کر لو۔
ممکن ہے کل کو فقر میں مبتلا ہو جائیں، ممکن ہے کل کو فاقہ کشی ہمارے اندر آ جائے، اس لیے ابھی سے انتظام کر لو۔ آپ حضرات کو تو میں نہیں کہتا، لیکن بہرحال عام طور پر یہ ذہن پایا جاتا ہے، ڈرا رہا ہے وہ فقر و فاقے سے، خوف زدہ ہے انسان اور آج کا مسلمان جس کا پکا ایمان اللہ پر نہیں ہے اور توکل نہیں ہے، وہ خوف زدہ ہے اپنے مستقبل سے کہ کل کو کیا ہوگا، مستقبل میں کیا ہوگا۔ یہ ایک حملہ بتایا، اس حملے کے اندر ہمارے ضعیف الایمان بھائی اور وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں رکھتے بہت جلدی اس حملے سے متاثر ہو جاتے ہیں، خصوصاً خواتین وہ اور زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ ایک حملہ۔ دوسرا حملہ بتایا وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور وہ تمہیں فحاشی کا اور بے حیائی کا حکم دے گا۔ یہاں عبارت بدل دی قرآن کریم میں، فخر و فاقے میں تو یہ فرمایا کہ وہ تمہیں ڈرائے گا، خوف زدہ کرے گا۔ یہ یعید جو ہے وعید سے ہے، وعد سے نہیں، فقر و فاقے سے ڈرائے گا۔ اور یہاں فرمایا یأمرکم، حکم دے گا تمہیں۔ حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ جتن اختیار کرے گا، ہر وہ طریقہ اختیار کرے گا کہ جیسے حاکم کے سامنے کوئی شخص مجبور ہو کر کوئی کام کرے، اسی طریقے سے ہر وہ طریقہ اختیار کرے گا کہ مومن یا انسان فحاشی اور بے حیائی کے اندر مبتلا ہو جائے۔ یعنی فحاشی کے اتنے کثیر اسباب دنیا کے اندر پھیلا دے گا، اتنا کثیر سامان فحاشی کا دنیا کے اندر عام کر دے گا کہ ایمان بچانا تو الگ بات رہی، اپنی عفت اور اپنی عزت بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دوسرا حملہ ہے، اور اس حملے کے اندر آج کا مسلمان پوری طرح گرفتار ہو چکا ہے اور پوری طرح اس سے زخمی ہو چکا ہے۔ کیسے کیسے فحاشی کے اور بے حیائی کے اسباب اس دنیا کے اندر اور خود ہمارے گھروں کے اندر پھیلے ہوئے، اور ہم خوش ہیں کہ ہم اونچی سوسائٹی میں داخل ہو گئے، یعنی شیطانی سوسائٹی میں۔ میرے قول کے مطابق اونچی سوسائٹی شیطانی سوسائٹی۔ کیسے کیسے مناظر سامنے آتے ہیں حضرت، شرم و حیا مانے ہیں، ورنہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا۔ گھروں کے اندر اس شیطانی چرخے کو اور ٹی بی کی بیماری کو رکھ کر، اور اس کے اوپر ایک اور مصیبت آ گئی وی سی آر، اور اس کے اوپر ایک اور مصیبت آ گئی، وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہاں وہ ڈش انٹینا، وہ ڈس لیتا ہے بالکل، ایمان کو تو ڈس لیتا ہے، عزتوں کو ڈس لیتا ہے۔ ایک اور یہ مصیبت آ گئی، اس مصیبت کی وجہ سے گھروں میں ماں اور بیٹے کا فرق مٹ گیا۔ مسائل آتے ہیں ہمارے سامنے، فتوی استفتاء آتے، بہن اور بھائی کا احترام ختم ہو گیا، باپ اور بیٹی کا احترام ختم ہو گیا گھروں میں، اور ہم خوش ہیں کہ شیطانی سوسائٹی میں داخل ہو گئے۔ نہایت کارگر حملہ ہے یہ اس کا،
اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی حفاظت نہ ہو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہو. اتنا کارگر حملہ اس نے کیا ہے. قرآن نے پہلے ہی بتا دیا تھا، یامرکم بالفحشاء، متنبہ کر دیا تھا، خبردار کر دیا تھا کہ دیکھو ایسا ہوگا. آنکھیں کھولنا، کان کھول کے رکھنا اور اس کے اس حملے سے بچنے کی کوشش کرنا جس کا طریقہ آگے آ رہا ہے. اس آیت میں تو 2 حملے ذکر کیے، پھر اس کا توڑ ذکر کیا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یہ یعد جو ہے یہ وعد سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے 2 چیزوں کا. کون کون سی 2 چیزیں؟ مغفرت کا. کیا مطلب؟ یعنی اگر بے حیائی کے کسی کام میں اس کے حملے کی وجہ سے کسی چیز میں مبتلا ہو جاؤ، اچانک بغیر قصد و ارادے کے، اللہ سے توبہ کر لو، مغفرت فرما دے گا. اور بے حیائی کا وہ اثر جو پھیل رہا ہے زہر کی طرح، اس سے نجات مل جائے گی. گھروں کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ کر لو. مغفرت کا وعدہ ہے، سچی توبہ ہوگی تو مغفرت کا وعدہ ہے. یہ تو فحاشی کا توڑ بتا دیا، اور اس کے اندر بھی بڑی حکمتیں اور نکتے ہیں جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا. مثلا فحاشی کا کوئی ایسا توڑ نہیں بتایا، بے حیائی کا کوئی ایسا علاج نہیں بتایا کہ جو ہم فوراً استعمال کریں اور فائدہ ہو جائے اور اس سے بچ جائیں. اس لیے کہ نفس انسانی ساتھ ہے اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے ایسی چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے. اس لیے یہاں پر کوئی ایسا نسخہ تجویز نہیں فرمایا، بس اتنا فرما دیا کہ اگر کبھی نفس کی شرارت سے اس کے اندر مبتلا ہو جاؤ تو پھر اللہ سے توبہ کر لو، مغفرت ہو جائے گی. اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کام کو چھوڑ دو، اس کے بغیر تو توبہ ہوتی ہی نہیں. اس کام کو جس کو اللہ نے ناپسند کیا اور اس کو منع فرمایا، اس کو چھوڑ دو. یہ تو توڑ بتا دیا فحاشی اور بے حیائی کا. اور بے حیائی کے اندر صرف یہی چیز داخل نہیں جو آج کل عام ہے، بلکہ اس فحش کے اندر اور فحشا کے اندر داخل ہے بری بات، گالی گلوچ اور دوسرے کی ایذا رسانی، وہ بھی اس میں داخل ہے. برے اخلاق کے ساتھ کسی سے پیش آنا، یہ بھی بے حیائی اور فحش کے اندر داخل ہے. سخت کلامی کرنا، یہ بھی بے حیائی کے اندر داخل ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں بہت سی حدیثوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والفحش، فحش باتوں سے بچو، یعنی ایسا کلام نہ کرو جو فحاشی، جو فحش اور بیہودہ کلام ہو، لغو کلام ہو، وہ نہ کرو. تو یہ فحشا کے اندر اتنی چیزیں داخل تھیں، اس کا علاج بتا دیا. اور اس کے بعد پھر فرمایا وفضلا، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کر لیا ہے رزق کا. کیوں ڈرتے ہو فقر و فاقے سے؟ فقر و فاقے سے مت ڈرو، وہ شیطان کے قبضے میں نہیں ہے. رزق شیطان کے قبضے میں نہیں ہے، رزق کسی مخلوق کے قبضے میں نہیں ہے، رزق کسی حکومت کے قبضے میں نہیں ہے. رزق صرف اللہ کے اختیار میں. جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خوب دیتا ہے اس کے اختیار میں. اور اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کا رزق جاری رہے گا، کم یا زیادہ.
اور جس دن رزق اس کا اٹھ جائے گا انسان بھی اٹھ جائے. پھر کس لیے ڈرتے ہو؟ یہ فقر کا توڑ بیان کر دیا. اس آیت کے اندر صرف 2 ہم نے اس کا ذکر کیا، ان کا توڑ بیان کر دیا. اور آگے چلیں گے تو اور دوسرے سپاروں کے اندر یہ آیتیں آ رہی ہیں. مثلا 5ویں سپارے کے اندر اس کا ذکر ہے، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. شیطان نے قسم کھا کر کہا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں سے تیری عبادت میں سے کچھ حصہ لے لوں گا. عبادت تیری کریں گے، حصہ میں بھی لے لوں گا. اس میں کیا حصہ لے لوں گا؟ کہ یا تو انہیں شرک میں معاذ اللہ مبتلا کر دوں گا، کسی نہ کسی قسم کے شرک میں، شرک کے بہت سے اقسام، یا کم سے کم ان کو ریاکاری کے اندر مبتلا کر دوں گا. ریاکاری میں مبتلا کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت نہ رہی، وہ شیطان کی ہوگی. یا ان کو تکبر میں مبتلا کر دوں گا. اور عام طور پر عبادت گزاروں کے اندر یہی چیز پائی جاتی. تو اس نے اس عبادت میں سے بھی حصہ لے لیا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یہ حملے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے، اور میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انہیں گمراہ کر دوں گا. ایک حملہ یہ ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ان کو امیدوں کے اندر مبتلا کر دوں گا. لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں ان میں مبتلا کر دوں گا. یہ ایک حملہ اور آیا. ذرا ہم جائزہ لیتے رہیں اپنا اور اپنے بھائیوں کا، دیکھیے کیا ہو رہا ہے. قرآن کریم نے سب بیان کر دیا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو امیدوں کے اور آرزوؤں کے اندر مبتلا کر دوں گا. کس طریقے سے؟ کہ عمر کا تو کچھ پتہ نہیں کہ وہ ہے کتنے دن کی، منصوبے بنائیں گے 100 سال کے. عمر کا کچھ علم نہیں کہ وہ ہے کتنے سال کی، منصوبے بنائیں گے 50 سال کے. کیا یہ امیدیں نہیں ہیں لمبی لمبی؟ بالخصوص بوڑھوں کے اندر یہ لمبی امیدیں بہت آتی ہیں، جن میں سب سے پہلے داخل. آپ حضرات کو نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. الفاظ کیا بیان کروں آپ کے سامنے، مقصود یہ ہے، اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے.